بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ یا اللہ، ضروری ہے ہر بار اسی حالات میں ممی ہمیں پکڑ لیں، اہلیار دل میں کراہ کر بولا تھا۔ سمین کی بھی حالت اس سے کم نہیں تھی، وہ بھی بے حد گھبرا چکی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، بچے ہو تم دونوں جو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہو، اور سمین تم اپنی حد میں رہا کرو۔ نگار بہت نفرت سے سمین کو دیکھ رہی تھی۔ اہلیار نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ امی، ہمیں ہماری حد معلوم ہے، وہ سامنے کھڑی نگار سے تحمل سے بولا۔ نگار نے آگ اگلتی نگاہ سے اہلیار کے پیچھے چھپی سمین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کہاں تھے تم اہلیار؟ اس سے پہلے نگار کچھ اور بھی باتیں ان دونوں کو سنا دیتی، اتنے میں فائق صاحب بھی آ کر ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے ہم بھابھی کی کزن کی شادی میں گئے تھے، اور پھر ہم بھابھی کی کزن کی شادی سے بھاگ آئے ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ اس کی منہ دکھائی تھی وہاں تو وہ پوری ہو گئی اور کہیں بھابھی ٹریٹ نہ مانگ لیں، اس لیے ہم شادی کا فنکشن چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، اور اب یہ مجھ سے لڑ رہی ہے کہ میرے منہ دکھائی کے پیسے واپس دو، بس اتنی سی بات۔ وہ جو کچھ بھی بول رہا تھا، سمین نے ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت پر نئی ہوئی عادت کے مطابق ایک کرارا سا ہاتھ مارا تھا۔ پھر وہی نیزے کی طرح چپتی نگاہ۔ نگار تو نگار، فائق صاحب نے بھی ایک دم سے سمین کو سنجیدگی سے دیکھا۔ سمین کو فوراً اپنی اس وقت کی حرکت پر شرمندگی نے گھیرا، اور اہلیار نے اپنے کان کی لو کو مسلا۔ ٹھیک ہے، اب آ ہی گئے ہیں تو اپنے روم میں جاؤ، صبح باتیں ہوں گی۔ فائق صاحب اپنا سر جھٹک کر ان لوگوں کے پاس آ گئے۔ انہیں قریب دیکھ کر سمین مشینی انداز میں اہلیار سے دور ہٹ کر سر جھکا کر دور کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ بزنس ٹرپ کے لیے ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ نگار کو نئی سرے سے غصہ آیا تھا۔ اہلیار، تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا۔ ممی، آپ کو لگ رہا ہے میں جا سکوں گا؟ نیند ایسی آ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے یہیں سو جاؤ۔ اہلیار نے فوراً مظلومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے حال چہرہ بنا کر گردن ڈھلکائی۔ تم اپنے روم میں جاؤ سمین۔ فائق صاحب نے اپنے منہ پر ہتھیلی رکھے ہوئے سمین کی طرف دیکھ کر سختی سے حکم دیا تھا۔ اب سمین ڈر کر انہیں دیکھ کر بھاگی۔ اہلیار نے بس دل میں آہ بھری تھی کہ یہ گئی اب ہاتھ سے، ورنہ اسے ستانے کا اسے اچھے سے موڈ تھا۔ اس کی نگاہ فوراً اپنا لہنگا چٹکی میں دبا کر دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگتی سمین پر ہی تھی۔ اپنے کمرے میں گھستے سمین نے ذرا سا ادھر دیکھا تھا جہاں فائق صاحب کچھ اہلیار سے کہہ رہے تھے، اور وہ بیچاری سی شکل بنائے سنتے ہوئے چور نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ وہیں رک کر اس نے اہلیار کو ٹھینگا دکھا کر وہ مسکراتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بہت اچھا ہوا، اب جاؤ اور پوری کرو اپنی لت۔ مجھے اتنا درد دیا، اب دکھاؤ مجھ پر روب۔ وہ ناک چڑھا کر بولتے اپنے ہونٹ چھونے لگی، پھر سیدھے ڈریسنگ آئینے کی طرف آئی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو دیکھا جہاں اب خون جم چکا تھا، جانے کیوں وہ مسکرا دی تھی۔ بدتمیز! آپ آ گئیں؟ قسم سے بھابھی گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بڑی ماں کی پورشن کی طرف آتے ہی بچوں اور نیلم کو دیکھ کر وہ دوڑ کر نیلم سے آ لپٹی تھی۔ بڑی بیکار ہو تم، اس کے جواب پر اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹا کر کہا گیا تھا۔ اللہ! وہ چیخ کر دور ہٹی۔ اللہ! ذرا سا تم سے ہاتھ نہیں سہا جاتا؟ جب میاں جی! بس کریں بھابھی، پلیز بات پر میاں جی کو مت لایا کریں۔ سمین نے ان کو کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ اچھا میاں کو لات مارو، تم شادی سے بھاگ کیوں آئی تھی؟ تم دونوں کی اچھے سے خبر لینی ہے مجھے۔ ان کے ناراض ہونے پر سمین نے بیچاری سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائی تھی۔ وہ بھابھی کیا ہے، وہ اسے جلدی میں کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ منہ دکھائی کے بعد آپ نے پیسے تو دیے نہیں، اس لیے یہ ناراض ہو کر میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ اپنے پیچھے اہلیار کی شوخ آواز سن کر وہ خوشی سے مڑی تھی۔ تم گئے نہیں ان کے ساتھ؟ اسی خوشی سے پوچھا بھی۔ اہلیار اس کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر بس مسکرا دیا تھا۔ اسے کہاں جانا تھا؟ مگر پہلے یہ بتاؤ، میں نے تمہاری کون سی منہ دکھائی کے پیسے نہیں دیے تھے؟ نیلم اب دونوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جس کو دکھانے کے لیے آپ اسے لے گئی تھیں، یاد کریں۔
ان کے قریب آ کر بڑی شرارت سے سمین کو دیکھتے ہوئے کہا گیا تھا، تم بھی نا ایلی بہت ڈرامے کرتے ہو۔ بھابھی ہنس کر مڑ کر اپنے بیگ سے کپڑے نکالنے لگی۔ بھابھی کپڑے لے کر الماریوں کی طرف مڑی تو ان کے مڑتے ہی اہلیار نے اسی وقت سمین کو اپنے قریب کھینچ کر اس کے گال کو چوما تھا۔ وہ بھوکلا کر نیلم کی پشت دیکھتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کم سے کم بتا دیتے، سب تم دونوں کا پوچھ رہے تھے۔ بھابھی اپنے کپڑے لے کر مڑنے ہی لگی تھی، اس نے اسے چھوڑا تھا۔ اتنی دیر میں وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ابھی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا بھی نہیں سکی تھی کہ نیلم نے تعجب سے اس کی ہوائی اڑے شکل کو دیکھ کر پوچھا تھا، کچھ نہیں بھابھی، وہ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ سمین نروس سی ہوئی جا رہی تھی، مگر اہلیار بالکل نارمل سا آرام سے مسکراتا اس کے بغل میں کھڑا نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ یہی کہہ رہی تھی، شادی تو پوری اٹینڈ کر لیتے تم دونوں، بھابھی کہتے ہوئے پھر سے کپڑے لے کر اپنی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شادی اٹینڈ کر کے اپنی زندگی کے حسین پل تھوڑے ہی خراب کرنے تھے۔ ان کی الماری کی طرف جاتے ہی پھر سے سمین کی طرف جھک کر سرگوشی کی اور پھر سے اس کے گالوں کو چھوا تھا۔ اس کی مدھم سرگوشی اور گستاخ حرکت سمین نے اسے بس گھورا تھا۔ میں بڑی ماں سے مل کر آتی ہوں، اسے گھورتی وہ روم سے ہی نکل آئی۔ اہلیار کی شوق جسارت سے اب بھی جیسے گال تپ رہے تھے۔ نیلم کے روم سے نکل کر وہ بڑی ماں کے روم میں جا ہی رہی تھی، چاچو چاچو بچے دوڑتے ہوئے چلاتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ سمین بڑی ماں کے روم کی طرف بھاگی، وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ بھاگ لو میڈم، لیکن آؤ گی پھر میری ہی باہوں میں، تب بتاؤں گا تمہیں، مستی سے سوچتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ پھر بچوں کی طرف اپنی توجہ کر لی جو اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ جھک کر دونوں کو ہی گود میں اٹھا کر لاؤنج میں لے کر چلا آیا۔ بھی بیٹھے تھے، کیا خیال ہے سب جمع ہیں تو آؤٹنگ پر نہ چلا جائے؟ ڈیڈ بھی باہر گئے ہیں، آفس کا بھی جھنجٹ نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ صوفے پر بیٹھتے ہی اہلیار نے خوشی خوشی ثاقب کو دیکھا تھا۔ پروگرام تو اچھا ہے مگر ابھی تو آیا ہوں، میرا موڈ نہیں۔ ثاقب ڈھیلے ڈھالے سے بیٹھے ہوئے بولا۔ سمین بس آرام سے بیٹھی بڑی ماں کی پلیٹ سے سیب کی کئی پھاکوں سے اٹھا کر کھا رہی تھی۔ نو پاپا نو، چلیں ابھی چلیں، آؤٹنگ پر چلیں، چاچو کے ساتھ گھومنے کی بات اور ہے، بچے ضد نہ کریں۔ عاقب اور عادل بڑے آرام سے ثاقب کے اوپر چڑھ گئے۔ آپ تو ایسے تھکے ہیں جیسے کار ڈرائیو کر کے آئے ہوں، پلین سے کون تھکتا ہے؟ ان کی باتیں سن کر نیلم بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ، میں تو اب آرام کروں گا۔ پاؤں صوفے پر رکھتے ہوئے انہوں نے نفی کی۔ بھابھی کا منہ بنتے دیکھ کر سمین ہنسی تو وہ تب کر بولی، دیکھ لو یہ شوہر ہوتے ہیں، شادی سے پہلے ہر روز آؤٹنگ پر لے جاتے تھے مگر اب تو سالوں بعد ہی کہیں جانا نصیب ہوتا ہے۔ ان کے شکوے پر ثاقب نے آنکھ سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ ابھی کہاں سے لے کر آیا ہوں؟ تو کیا وہاں تو جانا ضروری تھا اسی لیے لے گئے تھے، ابھی بچوں کی 2 دن کی لیو بچی ہیں، چلیں کہیں چلتے ہیں۔ اس بار وہ ذرا منت کر کے بولی تھی۔ لے جاؤ ثاقب، ایلی بھی تو جا رہا ہے اور جب سے سمین آئی ہے تم لوگ اسے کہیں گھمانے بھی نہیں لے گئے، اپنے فارم ہاؤس ہی لے چلو۔ اس بار بڑی ماں نے بھی کہہ دیا تو اہلیار اچھل ہی پڑا تھا۔ ارے واہ بھائی، چلیں، واقعی بہت دن ہو گئے وہاں گئے ہوئے۔ کیوں سمین جی، چلیں گی آپ؟ خوشی خوشی کہتے ہوئے سمین کی طرف بھی دیکھا، اس نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب سمین نے کہہ دیا ہے تو پھر چلتے ہیں۔ ثاقب نے حامی بھرتے ہوئے اہلیار اور بھابھی نے بچوں کے ساتھ ہورا کا نعرہ مارا تھا۔ تم چائے دے کر میرے روم میں آؤ، میں وہیں ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ کپ ایک ہی گھونٹ میں خالی کر کے کچن سے نکل گیا تھا۔ سمین کچھ بھی نہیں سمجھی کہ اس نے برا مانا یا کچھ اور بات تھی۔ اہلیار کے روم میں جاتے جاتے کتنی سوچیں ذہن میں آ رہی تھی، اسے سوچتے سوچتے وہ دستک دیکھ کر اس کے روم میں داخل ہو گئی تھی۔ کیوں بلایا ہے؟ اسے الماری میں سر گھسائے دیکھ کر پوچھتی ہوئی وہ اس کے روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ بلایا ہے تو بیٹھو نا، یا کھڑے ہی رہنا ہے؟ اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کر خوش دلی سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ اور پیار بھری آواز پر سمین کو اطمینان ہو گیا کہ وہ ناراض نہیں ہے۔ بھابھی کہہ رہی تھی کپڑے پیک کر لو، مجھے پیکنگ کرنا ہے، تم بتاؤ نا کیوں بلایا ہے؟ سمین سادگی سے اسے دیکھتی جا کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسی لیے تو بلایا ہے کہ تیاری کروا دو، چلو میں کپڑے نکال رہا ہوں، پیک کرو۔ ایسی فرمائش سمین سر سے پیر تک سلگ گئی تھی۔ نوکرانی نہیں لگی ہوں تمہاری، نوکرانی نہیں بیوی سمجھ کر کہہ رہا ہوں، منہ دھو کر رکھو
ہوئی نہیں ہوں۔ اچھا میں تو سمجھتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتا اپنے کپڑے اس کے اوپر پھینک چکا تھا۔ کبھی نہیں سدھرو گے تم۔ سمین سارے کپڑے بیڈ پر پھینک کر جانے کے لیے اٹھی۔ اہلیار نے اس سے پہلے ہی ڈور لاک کر دیا تھا۔ سمین نے اس بار گھبرا کر اسے دیکھا، جو دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایلی بدتمیزی بالکل نہیں چلے گی، دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ اپنا دوپٹہ پیشانی پر کھینچتے ہوئے وہ نروس سی ہو رہی تھی۔ اب بدتمیزیوں اور گستاخیوں سے بات ہوگی۔ کیا تھا اس کی آواز میں؟ سمین کی ریڑھ کی ہڈی میں سر پن دوڑ گیا۔ دیکھو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اپنے قریب آتے اہلیار کو انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ میں منا لوں گا۔ وہ بڑے آرام سے اس کے قریب آ گیا۔ سمین نے بے حد گھبرا کر اپنے سامنے کھڑے اہلیار کی شکل دیکھی تھی۔ اوف، اس کی بے باک نگاہیں! سمین کانپ سی گئی تھی۔ بیہودہ انسان! وہ غصے سے اس کے ہی کپڑوں سے اسے مارنا شروع ہو چکی تھی۔ اہلیار ہنستے ہوئے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ پورے روم میں اس کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ سمین بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو کپڑے پھینک کر وہیں بیڈ پر گرنے والے انداز میں پوری چت گری تھی۔ اتنی جلدی تھک گئی؟ اہلیار ہنستے ہوئے اس کے پاس ہی دھم سے گرا تھا۔ اب دونوں ہی سیدھے لیٹے چھت کو دیکھتے سانسیں درست کر رہے تھے۔ اہلیار نے لیٹے لیٹے ہی سر گھما کر اس کی طرف دیکھا تو اسی وقت سمین نے بھی اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اہلیار نے مسکرا کر سمین کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، پھر انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی تھیں۔ آئی لو یو ویری مچ۔ اس کے اظہار پر سمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ لو یو ٹو بدلے میں وہ بھی بولی تھی۔ اہلیار نے سمین کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا، تبھی اس کی نگاہ سمین کی کلائیوں کے ہلکے ہلکے زخموں پر پڑی تھی۔ یہ چوڑیاں ٹوٹنے سے ہوا ہے؟ ان پر ہلکے ہلکے انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، کتنے ظالم ہو تم! سمین کو سب یاد آ گیا۔ ظالم نہیں، میرا عشق ہے یہ۔ ایسے ہی ہمیشہ تم سے شدت سے پیار کروں گا۔ اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ باندھے خود کو کونیوں کے بل بیڈ پر ٹیکے وہ اب اس کے لبوں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ شدتیں بڑھی تو سمین نے اسے ایک دم سے خود کو چھڑا کر اپنے اوپر سے دھکیلا تھا۔ اپنی رو میں وہ بستر پر گرا اور سمین نے فوراً کروٹ بدل لی۔ مسکرا کر اس نے سمین کی طرف چہرہ موڑا۔ بالوں کی لمبی چوٹی کو ہاتھوں سے چھوا تھا۔ ریشم کے لچھوں کو ہاتھوں میں لپیٹ کر اس نے سمین کے شانوں پر تھوڑی رکھی تھی۔ سب آپ کی محبت کا اثر ہے جانے من۔ اس کے گالوں پر انگلی سے مارتے ہوئے وہ لگاتار اپنی محبت برساتی آنکھوں سے اسے اپنے دل میں محفوظ کر رہا تھا۔ یہ محبت کا اثر کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس بار سمین نے اہلیار کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ کبھی نہیں، بس جھیل لینے کی طاقت پیدا کر لو۔ اسے خود سے لگاتے ہوئے وہ سرشاری میں ڈوبا اس کے سر کو چوم کر بولا تھا۔ بدتمیز! سمین اپنا آپ چھڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اہلیار بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یار کیسی بیوی جیسی لگ رہی ہو، میرا روم مکمل لگ رہا ہے۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے بے انتہا خوشی سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ سمین نے مڑ کر اسے منہ چڑھایا۔ بس ایک سہاگ رات کی کمی ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہوا۔ سمین نے اسے وہی برش کھینچ کر مارا تھا جو سیدھا اس کے پیروں پر لگا تھا۔ اوئی کتنی ڈینجر ہو تم! اپنا پیر سہلاتے ہوئے خفا خفا سا اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری بے شرمی کی سزا ہے۔ منہ چڑھا کر دوسرا برش اٹھا لیا۔ اہلیار برش اٹھا کر چلتا اس کے پاس آ گیا۔ لاؤ میں کر دوں۔ سمین نے ہنس کر رخ موڑا۔ مجھے اپنے بال نہیں خراب کرنے۔ اہلیار منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ تم سے زیادہ تمہاری پرواہ ہے، لاؤ دو مجھے، پیار سے کہہ کر سمین کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ سمین بہت سرشار آئینے میں نظر آتے اہلیار کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ملائمت اور پیار سے اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ اسے یوں ہی دیکھتے دیکھتے نہ جانے کیوں دل بھر آیا تھا۔ ایک دم سے مڑ کر اہلیار کے سینے سے وہ لگی تھی۔ اہلیار، بابا کے بعد تم ہی ہو جو میرا اتنا خیال رکھتے ہو۔ مجھے کبھی چھوڑ مت دینا، میں تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ اہلیار اس کے جذباتی بات سے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ پاگل، بار بار کیوں ایسی بے اعتباری سی باتیں کرتی ہو؟ میں کبھی بھی تمہیں
چھوڑ نہیں سکتا، لکھ کر رکھ لو، یہ اہلیار کا قول ہے۔ میری جان، اب تم ہمیشہ میرے پاس میری دھڑکنوں کے قریب رہو گی۔ اہلیار مر سکتا ہے مگر تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی کبھی دور ہو سکتا ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر اپنے اعتبار کا دھاگا مضبوط سے مضبوط تر کر رہا تھا۔ سمین نے سر اٹھا کر اہلیار کا چہرہ دیکھا، جہاں بس اس کے لیے وہ سب کچھ تھا جو اس کے دل کی خواہش تھی۔ اب ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ اس کے چہرے پر آتے بال پیچھے کر کے ہتھیلیوں میں اس کی صورت بھر کر وہ جھکا تھا، پہلے پیشانی پھر باری باری دونوں آنکھیں چوم کر اپنا چہرہ اٹھا لیا۔ شام تک وہ لوگ سب ایک کار میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے تھے، البتہ بڑی ماں ان لوگوں کے ساتھ اسرار پر بھی ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت کم ہی گھر سے نکلتی تھی، اس سفر سے وہ گھبراتی تھی۔ واؤ، کتنی خوبصورت جگہ ہے! سمین تو کار سے اترتے ہوئے چاروں طرف دیکھ کر بولی۔ ہریالی میں گھرا، رنگ برنگے درختوں، پودوں اور پھولوں سے گھرا وہ خوبصورت سا فارم ہاؤس جیسے اسے سب بھلا ہی گیا تھا۔ اچھا ہے نا، ہم ہر سال چھٹیاں یہیں بتاتے ہیں، بہت سکون ہے یہاں۔ بھابھی اس کے بغل میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا بھابھی، یہ تو جنت ہے۔ وہ ہاتھ پھیلا کر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتی بے حد خوش تھی۔ کار سے سامان نکالتے اہلیار کی نگاہوں میں دولہانہ پن اترا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی نگاہ اس کے چہرے پر سے ہٹائی تھی۔ جنت میں گھومنے کے لیے ہم اسی لیے دو حوروں کو لائے ہیں۔ ثاقب شوقی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے عادل کو گود سے اتار چکے تھے۔ عاقب اور عادل کی تو جیسے عید ہو گئی تھی، شور مچاتے گراؤنڈ میں دوڑ رہے تھے۔ اوہ، تو یہاں آتے ہی اب ہم حوریں ہو گئیں۔ نیلم نے شوقی سے آنکھیں نچائیں۔ اجی، اتنا حسین موسم ہے، آپ تو حور سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں، کیا خیال ہے؟ بچے بھی اپنے آپ میں مست تھے۔ ثاقب کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو کر انہیں اپنے قریب کر چکے تھے۔ نیلم شرما کر اور کچھ خفا ہو کر ان سے دور ہٹی تھی، آنکھوں کے اشارے سے لاپرواہ نظر آتے مگر اپنی مسکراہٹ چھپاتے۔ سمین اور اہلیار کی طرف اشارہ کیا۔ ثاقب سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اگر چاہیں تو اپنا سامان لے جائیں بھابھی کے ساتھ، ہم بھی بچوں کے پاس ہیں۔ ہم یہیں بچوں کے پاس ہیں، اہلیار نے ثاقب سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تھوڑا آرام کروں گا، ایک تو مجھے زبردستی لے کر آئے ہو اور اب سامان اٹھواؤں۔ ثاقب بڑے بھائیوں والا روب جھاڑتے اپنا بیگ گھسیٹتے اندر کی طرف بڑھ گئے، جیسے میں نے ان سے حل چلوا لیا ہے۔ اہلیار منہ بناتا سارا سامان نکالنے لگا۔ آؤ سمین، اندر چلیں۔ بھابھی اب خوشی خوشی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ابھی یہاں تو اچھے سے دیکھ لوں۔ بھابھی، اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا یہاں کے نظاروں سے۔ بھابھی ہنس کر اندر کی سمت بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی اہلیار تیزی سے آہستہ آہستہ قدموں سے گھومتی سمین کے پاس آ گیا۔ سمین اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا لگا نا؟ اہلیار نے جھٹ سے اس کی کمر کو تھام لیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور تم ساتھ ہو نا، اسی لیے اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ سمین نے اس کی شرٹ کے کالر پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، آنکھوں میں سچی خوشی کی جھلک تھی۔ ہائے، کیسا دل خوش کرنے والا جملہ بولا ہے! ساری محنت وصول ہو گئی۔ اس کے کہنے پر سمین زور سے ہنسی۔ تم مجھے پہلے یہاں لے کر کیوں نہیں آئے؟ کتنا سکون ہے یہاں، ہم لوگ یہیں نہ رہ جائیں؟ وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھی، چہک کر بولی۔ ہاں، میں اور تم صرف۔ اہلیار اسے لے کر چلتا ہوا ادھر ہی آیا تھا جدھر بچے جھولا جھول رہے تھے، پھولوں کی بیلوں سے بنا وہ جھولا اور بڑا سا حوض جہاں پھول جھڑ کر تیر رہے تھے۔ اف اللہ، جھولا بھی یہاں ہے! وہ اہلیار کا ہاتھ چھڑا کر دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ اہلیار مسروسہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھپھو جھولا جھولیں گی؟ عاقب نے دیکھتے ہی اس سے کہا تھا، ساتھ ہی اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی۔ وہ فوراً آ کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ اہلیار ایسے حسین منظر کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جھٹ سے جینس کی جیب سے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا تھا۔ وہ پوری دل جمی سے ویڈیو شوٹ کر رہا تھا۔ چاچو، آپ جھلائیے نا، ویڈیو رہنے دیں۔ عاقب کی فرمائش پر موبائل اپنی پاکٹ میں رکھ کر وہ ان کی طرف آیا تھا۔ چاچو، خوب تیز! عادل بہت خوشی سے پیچھے دیکھ کر بولا۔ نہیں نہیں، بس ہلکے ہلکے، مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ سمین کے ہنسنے پر وہ زور سے ہنسا تھا، پھر جھک کر ایک ہلکی سی پینگ دی۔ پھپھو، آپ جھولے، ہم جا رہے ہیں وہاں پر۔ 2 منٹ میں بچے اتر کر بھاگے تو اہلیار نے جھک کر سمین کے دوپٹے سے ڈھکے کاندھے پر تھوڑی رکھی۔ آج رات سونا مت، ہم یہیں آ کر باتیں کریں گے، زندگی کے لمحے چرائیں گے۔ چہرہ بڑھا کر سمین کے گال بھی چھوئے۔ اسی لمحے سمین نے اپنا چہرہ گھمایا تھا، اہلیار کے چہرے پر اپنی ہتھیلی رکھ کر اس کے گالوں پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔
حیرانی بھری خوشی سے وہ ساکت ہوا تھا۔ ہم دونوں جھولے، وہ خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اتنا بڑا انعام دینے کا خیال کیسے آ گیا؟ اپنے بائیں گال کو وہ چھوتا، وہ جھولے سے اس سے لگ کر بیٹھتا سرشاری کیفیت میں سمین کو دیکھ رہا تھا۔ تم تو بس انعام کے لائق ہی ہو میری جان۔ وہ خوشی سے پھر سے اس کے گال اپنے لبوں سے چھو چکی تھی۔ چلو سب اندر چلو، نیچے بلانے آئی نیلم نے۔ مڑتے ہی سمین نے جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کر لیا اور ہاں میں سر ہلا کر ایک نظر ایلیار کی پشت پر بھی ڈالی جو اب کار کی طرف جا رہا تھا شاید سامان لینے۔ سمین ادھر ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک بارگی مڑا تھا اپنی طرف دیکھتی سمین کو ایلیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ الٹے قدموں سے چلتے سمین کی طرف ہوائی کس اچھالی۔ اس کے بدلے میں سمین نے اسے منہ چڑھایا تو ایلیار گھور کر پلٹ کر کار کی طرف چلا گیا۔ ڈھیروں گفٹ دوں گی سرکار، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہاں کوئی ملازمہ نہیں ہے؟ رات کے کھانے کی تیاری میں نیلم کا پورا ہاتھ بٹاتے ہوئے سمین نے یوں ہی سرسری سا پوچھا تھا۔ ملازم ہے نا بہت سارے، مگر سب باہر ہی دیکھ بھال کے لیے ہیں۔ اس بار ہم لوگ آئے ہیں نا، اسی لیے ایلیار نے سب کی چھٹی کر دی ہے۔ سب مرد ہے نا؟ بھابھی چاولوں کو دھوتی بڑے آرام سے بتا رہی تھی۔ سمین کو ایلیار پر پھر سے ڈھیروں پیار آیا تھا۔ پیاز کاٹتی سمین بس ہلکے سے مسکرا دی۔ ویسے بھی کبھی کبھی موقع ملتا ہے کچن میں زور آزمائی کرنے کا۔ کیوں؟ نیلم نے مڑ کر پیاز کاٹتی سمین سے تائید چاہی۔ جی، مگر بنا پیاز کاٹے۔ اپنی آنکھوں سے بہتا پانی بار بار الٹے ہاتھ سے پہنچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں کر لوں گی، تم کچھ اور کر لو۔ نیلم نے پیاز سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ روئیں یا میں، ایک ہی بات ہے۔ سمین خوش دلی سے بولتی سارے پیاز فرائی ہونے کے لیے تیل میں ڈال چکی تھی۔ میری پیاری سی بہنا، نیلم نے پیار دکھانے سے الٹے پانی کے چھینٹے اس پر اچھالے۔ پیار دکھانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ سمین جھوٹی خفگی سے پیاز تلتی اپنے منہ پر آئے پانی کے چھینٹے پہنچنے لگی۔ لیڈیز، آپ لوگوں کو کوئی مدد تو نہیں چاہیے؟ کچن میں آتے ہوئے ایلیار کو سمین نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہاں نہ چاہیے کیوں نہیں، برتن دھو دو، بھابھی شرارت سے بولی۔ برتن؟ اور میں؟ بھابھی آپ بھی کمال کرتی ہیں، کبھی دیکھا ہے مجھے برتن دھوتے؟ منہ بنا کر کہتے ہوئے ادھر ہی آ کر کھڑا ہو گیا جدھر سمین کھڑی تھی۔ پھر پوچھا کیوں؟ بھابھی مصروف سی لگ رہی تھی، جلدی جلدی چاول دھو کر چکن میں ڈالنے لگی۔ بھابھی وہ چلائی تو ایلیار تیزی سے پرے کھسکا۔ کیا ہوا؟ نیلم گھبرا کر مڑی تعجب سے۔ سمین پھر آرام سے کھڑے ایلیار کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ کاکروچ تھا۔ کھسیانی سی ہو کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ سچ میں ہے کیا؟ نیلم اس سے بھی زیادہ کاکروچ سے الرجک تھی۔ زمین پر نگاہ دوڑائی، اسے لگا بھابھی۔ ایلیار سنجیدہ بنا اس سے بولا۔ اچھا۔ سکون سے وہ دوبارہ اپنے کام کرنے لگی۔ ایلیار نے پھر سے سمین کی طرف دیکھا تو اس نے اس بار ہاتھ میں پکڑی چھری اس پر لہرائی۔ وہ مسکراتا باہر نکل گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سمین گرما گرم کافی لے کر سنبھل کر چلتی بڑے سے ہال روم میں چلی آئی جہاں بچوں کی فرمائش پر اب سب کارٹون مووی دیکھنے لگے تھے۔ یہاں آگ کے پاس بھابھی نے گدے لگا کر سب کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ صوفوں پر بیٹھنے کی کسی نے زحمت نہیں کی تھی۔ اسے ٹرے لاتے دیکھ کر ایلیار نے سب سے نگاہ بچا کر اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سمین نے بس اسے دیکھا تھا۔ واؤ، کافی، جیتی رہو، اللہ ایک اچھا سا دلہا عطا فرمائے۔ ثاقب بھائی نے کافی کی ٹرے سے کپ اٹھاتے ہوئے لہک کر دعا بھی دی۔ بھابھی بس یہی ایک دعا بچی ہے، شرما کر اس نے احتجاج کیا۔ اپنی گود میں لیٹے عادل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایلیار مسکرایا۔ یہی دعا سب سے بہترین دعا ہے، اللہ تمہیں اچھا سا دلہا دے جلد سے جلد۔ نیلم نے بھی کپ اٹھاتے ہوئے یہی کہا۔ بھابھی، وہ اس بار چیخی تو سب کی ہنسی نکلی تھی۔ سمین کپ لے کر ایلیار کے پاس آ گئی۔ اللہ تمہیں، اب اگر تم نے بھی یہی بات کی نا تو اپنا کپ تمہارے سر پر انڈیل دوں گی۔ وہ اتنا جل کر بولی تھی کہ ثاقب کے ساتھ ایلیار نے بھی کہا لگایا۔ نیلم بھی ہنس رہی تھی۔ سمین منہ بناتی وہیں کچھ فاصلے پر ایلیار کے پاس بیٹھ گئی۔ بچے اپنی مووی میں مست تھے۔ کیا خیال ہے بھائی، ہم لوگ بچپن کی طرح لوڈو کھیلیں؟ کافی کا سپ لیتے ایلیار نے ایک دم سے خوشی سے ثاقب کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، میں بھی کھیلوں گی، وہاں بابا کے ساتھ ہم بہت کھیلتے تھے، سمین پورے جوش سے بولی تو ثاقب اور نیلم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنس کر ہاں کی تھی۔ صاحبزادے سو گئے؟ ایلیار نے گود میں سوئے عادل کو
پیار سے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا، سر کے نیچے کشن رکھ کر گرم چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ الیار کے بچے ہوں گے تو اس کی بیوی کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، سارے کام یہی کر دیا کرے گا۔ اس بار نیلم شرارت سے عادل کے اطراف میں کشن رکھتے الیار کو شرارت سے دیکھا، وہ بس مسکرا دیا تھا۔ سمین نے مگ ہونٹوں سے لگائے ہوئے بہت ہی پیار سے اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ عام سے حلیے میں بھی وہ ہمیشہ سے اسے بہت خاص لگتا تھا، ایسا کہ دل کرتا اسے اپنے دل میں اتار دے۔ اسے دیکھتے دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے گرم کافی کا جلتا ہوا بڑا سا گھونٹ بھر لیا۔ اللہ، اس کی زوردار آواز پر سب متوجہ ہو گئے۔ اب کیا کر لیا؟ الیار ایک دم سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ خود ثاقب اور نیلم بھی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ میرے ہونٹ زبان جل گئے، اب بہت جلن ہو رہی ہے۔ اپنے ہونٹوں کو بار بار چھوتی، اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنی جلتی کافی پینے کی جب برداشت نہیں ہوتی؟ الیار فکر سے کہتا، اسے ڈپٹ بھی رہا تھا۔ وہ انجانے میں ہوا، اللہ ایلی بہت جل رہا ہے۔ چھوٹی بچی جیسے آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس سے بولی۔ الیار اس کے ہونٹوں پر پھونک رہا تھا، چھوڑو، اب ضرورت نہیں پینے کی، میں آئس لاتا ہوں، ابھی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے وہ کھڑا ہوتے ہوئے ذرا چونکا۔ اوف، وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بھابھی اور بھائی گالوں پر ہاتھ رکھے بڑے آرام سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں بے انتہا شرارت لیے۔ وہ دونوں ٹی وی سے نگاہ ہٹائے ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ الیار کھسیانی مسکراہٹ سے سر کھجانے لگا۔ خود سمین بھی عجیب سے احساسات میں گھری تھی۔ ٹھیک ہے ایلی، اب تم بیٹھو، زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے الیار کی طرف دیکھا۔ دوست ہے وہ، میری دوست کی پرواہ کرنی چاہیے، آپ لوگ ایسے گھور کیوں رہے ہیں؟ اپنی ساری جھجک پرے کر کے اس نے دونوں کو تپ کر دیکھا۔ ثاقب تو بس مسکرائے تھے، البتہ نیلم شوخی سے بولی، اتنی پرواہ کرنے والا دوست ملا ہے سمین، شوہر بھی ایسا مل جائے نا تو تیری زندگی پار ہے۔ بڑی ترنگ سے وہ بولی تو وہ سمین تپ گئی۔ ہی بڑی اچھی بات کی آپ نے، ہر وقت میرے شوہر کو ہی سر پر سوار رکھتی ہیں۔ اب ثاقب اور الیار کے ہنسنے کی باری تھی۔ تمہارے شوہر کو ڈھونڈنا تو مجھے ہی ہے نا، ثاقب مزے سے بولی۔ نیلم بڑے مزے سے بولی، اچھا یہ مفت کا کام کس نے آپ کو تھما دیا؟ اس بار وہ جل کر بولی، مفت کا نہیں، پوری ذمہ داری کا کام ہے، اور دیکھ لینا ایسا اچھا اور خوبصورت لڑکا ڈھونڈوں گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ نیلم بڑے جوش میں تھی۔ اچھا خوبصورت ہونا شرط ہے کیا؟ کوئی عام سی صورت والا چلے گا، ہینڈسم سا؟ ان کے بولنے سے پہلے ہی الیار بے ساختہ بول اٹھا تھا۔ ثاقب بس سمین اور الیار کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ایسا کیسے؟ اپنی سمین کتنی حسین ہے، اس کا دلہا بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ نیلم نے جیسے ہی کہا الیار کا منہ بن گیا، تب تو ہالی ووڈ جانا پڑے گا۔ بس کرے، مجھے نہیں چاہیے کوئی دلہا ولا، میں تو بس آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ سمین نے ٹاپک بدلنے کے لیے کہا، کیوں نہ سمین کی شادی اپنے ایلی سے کروا دیں؟ کیوں نیلم؟ ثاقب اچانک سنجیدگی سے الیار کو دیکھتے ہوئے بولے، کیا بکواس ہے؟ اس بار الیار جھنجھلایا۔ ایسا ہوتا تو مگر نیلم کا منہ کھلتا کہ اس سے پہلے الیار نے فوراً کہا، بھابھی عاقب کو نیند آ رہی ہے۔ جھومتے ہوئے عاقب کی طرف توجہ کروائی۔ چھوڑو یہ بحث، ثاقب نے ساری بحث ہی سمیٹ دی جیسے۔ الیار نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آپ جائیں بھابھی، میں یہیں ہوں، عاقب کو بھی یہیں رہنے دیں۔ سمین وہاں صوفے پر سو جائے، ہم دونوں چچا بھتیجا یہاں سوئیں گے۔ وہ لڈو پرے کرتے ہوئے وہی تکیہ برابر کر کے عاقب کی بغل میں لیٹ گیا۔ اسی طرح اس کے اور سمین کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ یہ بھی ٹھیک، تم آرام سے سو جاؤ، ٹھیک؟ سمین کا گال تھپک کر وہ اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔